السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا منتھ چل رہا ہے، تو اس منتھ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات جو ہیں وہ لوگوں تک شیئر کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کچھ بیان کی، اور آج آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بیان کیا جائے گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی و عرفہ تھے، طاہر اور طیب تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بھی اعلی، عرفہ اور مقدس تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حسب و نسب پر فخر تھا۔ ایک موقع پر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول، اور تمہارے اشرف اور تمہارے افضل، سب سے زیادہ نفیس خاندان سے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں با اعتبار حسب و نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی نے زنا نہیں کیا، سب نے کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب اتنا اونچا تھا کہ اس کا اعتراف غیروں کو بھی تھا۔ عرب میں حسب نسب کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ عرب اونٹ اور گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھا کرتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کون آزاد عورت کے بطن سے ہے، کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے رذیلہ عورت کا پیا۔ عرب کے اندر بے پناہ خوبیاں بھی تھیں، خامیاں بھی تھیں، گویا ان کی زندگی منفی اور مثبت اوصاف کا مجموعہ تھی۔ ان کے اندر بڑے بڑے وصف تھے۔ عرب زبردست، شجاع، بہادر تھے، وہ کسی کا محکوم ہونا پسند نہ کرتے تھے۔ عرب کا ایک ادنا فقیر بھی کسی بادشاہ کے سامنے مرعوب نہ ہوتا تھا۔ مہمان نوازی کے اندر عرب مشہور تھے، بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا مہمان کا اکرام کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ مہمان نوازی اور سخاوت کا یہ عالم کہ ایک مہمان کی خاطر سالم اونٹ ذبح کر ڈالتے۔ قوت حافظہ میں عربوں کو جواب نہ تھا۔ عربی 100 اشعار کا قصیدہ ایک مرتبہ سن کر حفظ کر لیتے تھے۔ ان پر اللہ کی خصوصی عنایت تھی۔ میرے اللہ نے کیا خوبیاں دی تھی عربوں کو، میرے اللہ نے کیا خصوصیت سے نوازا تھا عربوں کو۔ غیرت اور حمیت کا عرب کے اندر یہ عالم تھا کہ وہ اپنے کنبہ قبیلہ کی حرمت اور عزت کی خاطر جان کی بازی لگا دینے سے بھی درگزر نہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ معمولی سی بات پر تلواریں عربوں کی میانوں سے باہر نکل آتی، دشمنی پشت در پشت چلتی۔ اس طرح فرقین کی آتش انتقام سرد نہ ہونے پاتی اور جنگ و قتال کا بازار گرم رہتا۔ یہ سب کچھ ان کی نسلی غیرت و حمیت کا مرہون من تھا۔ دنیا کی زبانوں میں عربی کی جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور زبان کو حاصل نہیں۔ دنیا کی کوئی زبان عربی زبان جیسی فصیح و بلیغ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب فصاحت و بلاغ کے بادشاہ تھے۔ اونٹ کے عربی میں بے شمار نام ہیں۔ کسی زبان میں اتنی وسعت، اتنی جامع نہیں جتنی عربی زبان کو حاصل ہوتے ہیں۔ عرب فصاحت و بلاغت کی بنا پر بے مثال خطیب تھے۔ یہ عربوں کی تصویر کا روشن پہلو تھا۔ تاریخی پہلو کے لحاظ سے تو عرب ایسی پستی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے کہ اللہ تیری پناہ۔ شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ سودی کاروبار کو کوئی برائی نہیں سمجھتا تھا۔ بت پرستی کا یہ عالم کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوتے۔ اس سے بڑھ کر ان کے اخلاق کے دیوالیہ پن کا کیا حال ہوگا کہ وہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ اعلیٰ خاندان تھا۔
جہالت اور کفر و شرک کے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے نیکی کا درس دیا، لوگوں کو برے رسم و رواج سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد معمولی نہ تھے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سید تھے، وجیحہ تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، اہم مناصب اور اہم مراتب والے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عرب کی مثبت خوبیوں کے مالک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل دنیا میں عرب سب سے افضل، عربوں سے بنو کنانہ، بنو کنانہ سے قریشی، قریشی سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے میں محمد رسول اللہ، کروڑوں درود و سلام ہو میرے پیغمبر پر۔ ایک روایت ہے کہ بنو ہاشم نمایاں تھے، بنو ہاشم کے بعد عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بعد اپنا آپ نے اس میں گراں میں لیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے مشرق سے مغرب تک تمام زمین کو چھان مارا، مگر بنی ہاشم سے افضل کسی کو نہ پایا۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا تھا، جبرائیل کی نظر ظاہری افعال و اعمال کے بجائے فطرت اور اندرونی سیرت پر تھی۔ جب انہوں نے پاکیزہ نفوس کی تلاش میں ساری زمین کا چکر لگایا تو انہیں صرف حصہ عرب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور خصوصاً بنو ہاشم افضل اور اعلیٰ نظر آیا۔ امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان برگزیدہ اور اعلیٰ تھا۔